مشکل اور سخت جگہیں اکثر سخت گیر لوگوں کو جنم دیتی ہیں، اور منگولیا دنیا کی سب سے زیادہ غیر موافق زمینوں میں سے ایک ہے۔ یہ ان لوگوں کی کہانی ہے جنہوں نے میدانوں سے نکل کر تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت بنائی۔ یہ تیموجن کی کہانی ہے، اور یہ کہ وہ چنگیز خان کیسے بنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں RJ ساجد ہاشمی یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، ایشیائی میدان کے مشرقی حصے کی تاریخ بہت پر اسرار ہے، اور اسی طرح منگولوں کی ابتدائی تاریخ اب بھی زیر بحث ہے۔ 10ویں صدی کے آغاز میں پروٹو منگولک کٹن لوگوں نے عظیم لیاو نامی ایک سلطنت قائم کی۔ جدید دور کے منگولیا میں شمال کی طرف متعدد خانہ بدوش قبائل ایک قبائلی کانفیڈریشن میں متحد ہیں، جس کو پورا منگول کہا جا سکتا ہے۔ کانفیڈریسی کے اندر ایک قبیلہ بورجیگن تھا، اور اس کے نمائندے 12ویں صدی میں متعدد بار یونین کے خان منتخب ہوئے۔ خامک منگول تاتار کانفیڈریسی کے ساتھ ایک طویل مدتی دشمنی میں تھا، جس نے اسے خطے میں خانہ بدوش بھی کر دیا تھا۔ اس جد و جہد نے منگولیوں کو کمزور کر دیا تھا، اور ان کا اتحاد 12ویں صدی کے دوسرے نصف میں تقریباً ختم ہو گیا۔ اس وقت بورجیگن قبیلے کا سردار یسوگی قبائل کو ایک بار پھر متحد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ 1171 میں اس نے اپنے 9 سالہ بیٹے تیموجن اور قریبی قبیلے کے سردار کی بیٹی بولٹے کے درمیان شادی طے کی۔ کچھ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یسوگی کو شادی کے دوران تاتاریوں نے زہر دیا تھا۔ تیموجن نے سردار کا کردار سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اسے مسترد کر دیا گیا اور اپنے خاندان کے ساتھ جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ اگلے 6 سال تک تیموجن غربت میں رہا، اور کبھی کبھار اسے غلام بھی بنایا گیا۔ بالآخر تیموجن نے اپنے خونی بھائی جموخ اور کیریت قبیلے کے سردار تغرل خان کی مدد سے اپنا قبیلہ بنانا شروع کیا۔ تیموجن کی اگلے 10 سالوں کی زندگی کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں، لیکن 1197 میں ہم اسے منگولوں اور کیرائیت کی متحدہ فوج کی کمانڈ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تاتاریوں کے خلاف جنگ جن خاندانوں کی طرف سے شروع کی گئی تھی، تیموجن اس تنازع میں اپنے والد کا بدلہ لے رہا تھا۔ تاتار قبائل کے قائدین کو پھانسی دی گئی، جبکہ غیر اشرافیہ کو تیموجن کی صفوں میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی تھی۔ تیموجن نے قبائلی وابستگی کے بجائے مہارت اور وفاداری کی بنیاد پر اختیار سونپا۔ ترغیب کے طور پر تیموجن نے شہریوں اور فوجیوں کو جنگی سامان کے ایک حصے کا وعدہ کیا۔ اس کے نئے قوانین نے ضابطۂ قانون کی بنیاد رکھی، جو آخر کار تیار ہو کر اس کی سلطنت پر لاگو ہوگا۔ اس کے والد کی موت نے تیموجن کو متاثر کیا، اور اس نے ایک قانون لازمن بنایا، جو یہ تھا کہ مہمان نوازی مقدس تھی، یعنی مہمانوں اور سفیروں کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ تیموجن نے میدانی دنیا میں انقلاب برپا کیا۔ ہر فتح اس کی طرف مزید جنگجو لے آئی، اور اس نے منگولوں کو ایک فوج میں تبدیل کر دیا۔ اشاریہ نظام نافذ کیا گیا، اور فوج کو 10، 100، 1000 اور 10,000 میں تقسیم کیا گیا۔ یونٹوں کے درمیان منتقلی ممنوع تھی، اور اگر ایک آدمی چھوڑ دیتا تھا تو اس کے یونٹ کے باقی 9 کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا۔ کمانڈروں کا انتخاب ان کے آدمیوں نے کیا، سوائے 10,000 کی دہائی کے کمانڈروں کے، جنہیں خان نے خود چنا تھا۔ کمانڈ کے اس سلسلے نے لچک، نظم و ضبط اور وفاداری کی اجازت دی۔ 1201 میں متعدد مخالفین قبیلوں نے ایک کونسل بنائی، جسے منگول زبان میں کرلتائی کہتے ہیں، اور جمکا کو خان قرار دیا۔ اس پیش رفت سے جمکا اور تیموجن کے درمیان 5 سالہ جنگ چھڑ گئی، اور تیموجن اس جنگ میں اپنے سابق خونی بھائی کو شکست دینے میں کامیاب رہا۔ اسی سال تیموجن نے منگول سرداروں کی ایک اور کونسل کو جمع کیا، جس نے اسے اپنا رہنما منتخب کیا۔ اسے چنگیز خان کا خطاب دیا، جس کا مطلب ہے سب کا سردار۔ پہلی بار متحارب قبائل ایک خانہ بدوش قوم کے طور پر ایک جھنڈے اور ایک لیڈر کے نیچے متحد ہوئے۔ 1209 میں منگولوں نے جنوب مغرب میں طاقتور لیاو خاندان کے خلاف اپنا پہلا حملہ شروع کیا۔ اس تنازع کی تفصیلات واضح نہیں ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ چنگیز خان کھلی لڑائیوں میں کامیاب ہوا تھا، لیکن اسے قلعہ بند شہروں کو فتح کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ منگولوں نے اس مہم میں
محاصرے کی جنگ کی اہمیت کو جان لیا۔ گھیرا ہوا شہر دھیرے دھیرے بھوک اور بیماریوں کا شکار ہو گیا اور لیاو شہنشاہ کو چنگیز خان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا اور وہ اس کا پیروکار بن گیا۔ مارچ 1211 میں چنگیز خان نے تمام منگول سرداروں کو بلایا اور چین کے خلاف جنگ کرنے کی تیاری کی، جن کی آبادی بہت زیادہ تھی، اور اس نے تقریباً 8 لاکھ پیادہ فوج کو متحرک کیا، جن میں سے زیادہ تر غیر تربیت یافتہ کسان تھے جن کا حوصلہ پست تھا، جبکہ 1.5 لاکھ اعلیٰ تربیت یافتہ بھاری گھڑ سوار تھے۔ تاہم یہ وسیع فوج چائنیز گریٹ وال کے اس پار پھیلی ہوئی تھی اور الگ الگ قلعوں میں محصور بیٹھی تھی، جبکہ منگولوں کے پاس 90,000 مضبوط گھڑ سوار فوج تھی، جس کے 3 اہم اجزاء تھے: ہلکے کیولری اسکاؤٹس، کمانوں سے لیس تیر اندازوں کے گھوڑے، اور نیزوں اور خمیدہ تلواروں سے لیس بھاری گھڑ سوار فوج۔ یہ تمام آدمی اعلیٰ تربیت یافتہ اور وفادار تھے۔ جب انہوں نے غیر مؤثر گریٹ وال آف چائنا کو پار کر لیا تو 2 لشکروں میں بٹ گئے۔ مرکزی فوج کی قیادت عظیم خان خود کر رہے تھے اور وہ 60,000 کے لشکر پر مشتمل تھی، جبکہ دیگر 30,000 کو اس کا بیٹا اوگیدی شہر ڈیٹونگ پر حملہ کرنے کے لیے لے گیا۔ چنگیز خان بیجنگ کی حفاظت کرتے ہوئے جویونگ پل کی طرف روانہ ہوئے، لیکن راستے میں اسے یوہولنگ کے پاس روکا گیا، جہاں جن فوج کا بڑا حصہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کئی مہینوں تک منگولوں نے انتظار کیا کہ جن فوج پہل کرے، لیکن انہوں نے اپنی جگہ برقرار رکھی۔ انتظار کے دوران چنگیز خان نے اپنے قابل اعتماد جرنیلوں جیبی اور سبوتائی کو بھیجا، ایک چھوٹی فوج کی قیادت کرنے کے لیے، جس نے وکسیا قلعے کی لڑائی میں مغربی محاذ پر عقب سے حملہ کر کے جن فوج اور ان کے کمانڈر کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ ایک بار ثانوی فوج نے تیزی سے مرکزی فورس کے ساتھ گروپ بنایا، جو ابھی تک یوہولنگ میں انتظار کر رہی تھی۔ منگولوں نے پہاڑی علاقے میں محافظوں پر حملہ کیا اور جن افواج کو پیچھے دھکیل دیا۔ چنگیز خان نے درے کے ارد گرد کی چوٹیوں پر آدمی بھیجے، جنہیں جن جرنیلوں نے ناممکن سمجھا، اور دونوں طرف سے بڑی فوج پر حملہ کیا۔ جیبی، جو کہ بہترین منگول جرنیلوں میں سے ایک تھے، انہوں نے ایک جعلی پسپائی کا ٹریڈ مارک منگول حربہ استعمال کیا۔ ایک مختصر جھڑپ کے بعد منگولوں نے بھاگنے کا ڈرامہ کیا، لوٹ مار چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جن کے محافظوں نے چارہ لیا اور ان کا پیچھا کرنے کی کوشش میں اپنے قلعوں کو چھوڑ دیا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ ایک جان لیوا جال میں پھنس رہے تھے، جہاں ان میں سے ہزاروں پر منگول تیر اندازوں نے ہر طرف سے حملہ کیا۔ چین کے دروازے اب منگولوں کے لیے کھل چکے تھے۔ چنگیز خان سردی آنے سے پہلے پہلے دیہی علاقوں پر ٹریڈ کرتا تھا۔ اگلے سال منگولوں نے دوبارہ حملہ کیا، صرف اس بار انہوں نے ڈیٹوئنگ کا محاصرہ کر لیا، جہاں چنگیز خان ایک تیر سے زخمی ہو گیا تھا۔ موسم سرما آ جانے کی وجہ سے شہر ایک بار پھر حملہ آوروں کی زد سے بچ گیا۔ 1213 میں جب منگولوں نے دوبارہ حملہ کیا تو ان کی تیز رفتاری نے جن کو مزاحمت منظم کرنے سے روکا اور ان کے دیہی علاقوں پر حملہ کیا گیا تھا۔ منگولوں نے متعدد قلعوں اور شہروں کا محاصرہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ دشمن کے محاصرے کو توڑنے کی کوشش کرنے کا انتظار کرتے تھے، صرف گھات لگا کر اسے شکست دی جا سکتی تھی۔ منگول غیر ملکی سرزمین میں گوریلا جنگ لڑ رہے تھے۔ جن شہروں نے ہتھیار ڈال دیے تھے ان کے زیادہ تر باشندوں کو قتل یا غلام بنا لیا گیا تھا۔ تاہم انجینئرز، کاریگر، تاجر، ڈاکٹرز، اساتذہ، پادری اور منتظم بچ گئے اور ان کو منگول فوج میں شامل ہونے کو کہا گیا۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں کہ منگول امپائر ہسٹری سے ریلیٹڈ یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہم اپنے منگول امپائر کی ہسٹری کے سلسلے کو جاری رکھیں گے اور اگلی ویڈیو میں منگول امپائر سے متعلق اپنی بات کو یہیں سے شروع کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔